انسانی فطرت کو سمجھنا، انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہیومن نیچر۔ یہ کتاب الفریڈ ایڈلر نے لکھی تھی 1927 میں۔ ایڈلر کا مرکزی مقصد لوگوں کو مؤثر طریقے سے رہنے اور معاشرے سے تعلق رکھنے والے احساس کے ساتھ زندگی کی مدد کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں انسانی فطرت کی فہم کو سمجھنا۔ اپنے دل کی پیروی کرو، لیکن اپنے دماغ کو اپنے ساتھ لے لو۔ زندگی میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، انسان بننے کا مطلب احساس کمتری کا ہونا ہے، جو خود ہی اپنی فتح کی طرف دبا رہتا ہے۔ احساس کمتری کا احساس جتنا زیادہ ہوا ہے، فتح کی ترغیب اور جذباتی جذبات اتنے ہی طاقتور ہوں گے۔ ہیومن نیچر کو سمجھنا، یہ سمجھنے کے بارے میں کتاب ہے کہ لوگ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ عام تعلیم ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ نہیں سکھاتی۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ بچے بڑوں کی طرح اپنے آس پاس کے ہر فرد پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پہلے بے بس ہیں، انہیں مایوسی ہوگی، لہٰذا وہ مضبوط بننے کی شدید خواہش محسوس کریں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ زندگی کا ان کا بنیادی مقصد بن جاتا ہے۔ دنیا میں آپٹمسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات کو حل کرتے ہیں اور مشکلات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ وہ خود پر یقین رکھتے ہیں اور عام طور پہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ زندگی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ آسانی سے دوستی کرتے ہیں۔ مایوس پرست یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا جنہیں پیسمسٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زندگی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ عدم تحفظ کے احساس کے ذریعے اذیت کا شکار رہتے ہیں اور ہمیشہ مدد کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ تنہا نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بچپن میں وہ ہمیشہ اپنی ماؤں کے لیے روتے ہیں، اور یہ چیخیں ان کی بڑھاپے میں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اور جو پیسمسٹ ہوتے ہیں وہ ڈرپوک اور خوفزدہ بھی رہتے ہیں۔ جو لوگ بے چین ہیں وہ کسی بھی نئی یا ناواقف صورتحال کے آغاز پہ خوف کا احساس کریں گے۔ الفریڈ ایڈلر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان صرف ان کے اہداف یا گول کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ الفریڈ ایڈلر لکھتے ہیں کہ بچوں کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے، یہ ایک مجرم فعل ہے۔ اس سے بچوں کی نفسیات پر مستقل نشان پڑتا ہے، جو ان کی بالغ زندگی کی عادات اور اعمال میں بھی اثر کرتا ہے۔